السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. کیسے لگ رہا ہے لاہور آپ کو؟ لاہور میں تو جب بھی آتا ہوں تو بڑا ایک لائیولی سا اور کھانوں پر زیادہ توجہ ہوتی ہے تو سیری پائے وغیرہ کھا لیا. چلے ویسے آپ کی صحت کو دیکھ کے نہیں لگتا، لیکن چلے آئی ہوپ کہ آپ انجوائے کریں لاہور کا اپنا ٹرپ. بالکل، اور بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب اپنا اس وقت امریکہ کا ٹرپ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب مسٹر پرائم منسٹر فائنلی ایڈریسڈ دا یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی کو. 69th یہ یونائٹڈ نیشن کا اجلاس تھا جس کو انہوں نے ایڈریس کیا، اور کچھ چیزیں خلاف توقع انہوں نے کی جو کہ کافی زیادہ تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ شاید وہ اس بارے میں بات نہیں کریں گے، شاید وہ اس بارے میں بات نہیں کریں گے. لیکن سب سے پہلے کوئکلی میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے آج کیا کیا باتیں کی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو اسپیچ جو تمام چینلز پر لائیو کٹ ہوئی تھی وہ مس کر دی. افغانستان کے بارے میں انہوں نے بہت اپنا کلیئر سٹانس دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی عوام کے ساتھ وہ مکمل یکجہتی کرتے ہیں اور ان کی جو ہمدردی بھی رکھتے ہیں. غزہ کے اوپر انہوں نے بہت ہی کلیئر سٹانس لیا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہتے ہیں کہ غزہ کا جو محاصرہ ہے اس کو ختم کیا جائے ویری اسٹریٹ فارورڈلی. کشمیر کے اوپر انہوں نے بہت کھل کر بات کی. ان کی تقریر کا جو میجر حصہ تھا وہ کشمیر کے اوپر تھا اور ٹیررزم کے اوپر تھا. کشمیریوں کے بارے میں ہاں تھوڑی سی ایک شکایت ضرور رہ گئی پرسنلی، شاید آپ لوگ اگری کریں یا نہ کریں، کہ انہوں نے کشمیر کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کی جس طرح سے انہوں نے غزہ اور افغانستان کے بارے میں بات کی کیٹیگوریکلی کہ جو بھارت کر رہا ہے شاید وہ قابل قبول نہیں ہے یا وہ کشمیری عوام کے ساتھ ہے. لیکن کشمیر کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ بات کی. وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اسے پس پشت نہیں ڈال سکتے اور کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ تب تک حل نہیں ہو سکتا جب تک جو کشمیری عوام کی خواہش ہے اس کو مد نظر نہ رکھا جائے. یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو بھی اس کا حل ہوگا وہ کشمیری عوام کی خواہش کے حساب سے ہونا چاہیے. ٹیررزم کے اوپر بہت زیادہ بات کی اور خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر آپریشن ضرب عضب چل رہا ہے اس کے اوپر بہت انہوں نے کلیئر اپنا سٹانس رکھا اور نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں بھی بات کی کہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں اور وہ کسی بھی ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہیں. یہ لبے لباب ہے پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ کا. آغاز کرتے ہیں وسیم مدامی صاحب آپ کے تجزیے سے. سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے کیونکہ ایک ڈیڈ لاک ہے اور نہ جانے کب سے ہے ڈیڈ لاک، اور ابھی ریسنٹلی بھارت نے مذاکرات سے منع کر دیا سیکرٹری خارجہ لیول پہ، جس کا پرائم منسٹر صاحب نے ذکر بھی کیا یو این میں اپنی سپیچ میں، اور یہ کہا کہ ان کو مایوسی ہوئی ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے انکار کیا ہے مذاکرات پر. اس ٹیک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں نے مس کیا ہو کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات تو نہیں کی جس سے میں انیشیٹو لینے کا انہوں نے کہا ہو کہ اس ٹاک کو ان ٹاکس کو شروع کیا جائے، ایسا کچھ تو نہیں کہا. میرا یہ خیال ہے لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تنازعات کو حل کرنے کے لیے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے استعمال کیا. I think overall I will call it a good speech. اور خاص طور پہ بھارت والے معاملے پہ بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ حالیہ تاریخ میں ہم ذرا بڑے اپولوجیٹک ہو جاتے تھے بھارت کے معاملے پہ. مجھے خاصا مناسب لگا دفتر خارجہ کا بھی یہ بیان جو اس تقریر سے پہلے آیا تھا کہ جناب یہ بھارت کی جانب سے ٹاکس ختم کی گئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آغاز ہو لیکن ہم انیشیٹو نہیں لیں گے، وہاں سے ہو تو ہم بالکل اس کو ویلکم کریں گے. یہ اپولوجیٹک چیز کو اب اینڈ ہونا چاہیے بھارت کے معاملے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جناب ڈنڈے سوٹے لے کے باہر نکل آ جانا چاہیے کہ بھارت سے جنگ کریں، لیکن بہرحال اپولوجیٹک معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ نہیں ہوا. اور کشمیر کے معاملے پہ انہوں نے اچھے انداز سے تذکرہ کیا. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا اور شاید وہ پریکٹیکل بھی نہیں تھا کہ جس طریقے سے غزہ کے معاملے میں نام لے کر اسرائیل کی مذمت کی، شاید کشمیر کے معاملے میں بھارت کا اس انداز سے نام لینا شاید آئیڈیل بھی نہیں تھا، پریکٹیکل بھی نہیں تھا. پھر بھی کافی لوگوں کی توقعات پر اوس پڑ گئی ہوگی، چونکہ ایک لیڈر صاحب نے یہ بھی کہا تھا ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہ نیور ایور کشمیر کا تو یہ تذکرہ ہی نہیں کریں گے، کشمیر کا نام ہی نہیں لیں گے. کشمیر کا نام بھی لیا، تذکرہ بھی کیا. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق، تو بھارت کی تو یہ چڑ ہے نا. بھارت کہتے ہیں ہم دو کا آپس کا بائی لیٹرل جی تیسرا فریق کون کیا. جو جب وہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اس کو حل کیا جائے تو اس کا مطلب وہ انڈائریکٹلی ظاہر ہے بھارت کو ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی مستقل نشستوں میں ہم ایکسٹینشن کے حامی نہیں ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھارت کی سب سے زیادہ خواہش ہے کہ اس کو ایک مستقل نشست مل جائے، تو وہاں بھی وہ بھارت کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. I'll call it a good speech overall، خاص طور پہ کشمیر کے معاملے پہ. ویسے بہت سے تجزیہ کار جو ہیں اور بہت سے ایسے پولیٹیشینز ہیں جو کہ شاید یہ تقریر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب سے. آج رات ان کو نیند نہیں آنے والی ہے. میں فرینکلی بتاؤں کہ میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور میں سوچ کر آیا تھا کہ شاید بڑی تنقید کروں گا میں اس تقریر پہ، لیکن جو بات سچ ہے وہ کرنی چاہیے. تو I think a good speech. افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں خیر مقدم کرتا ہوں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈر دا کور موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں، موسٹلی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ شاید افغانستان کے جو لیڈرز ہیں، جو ہیڈز ہیں، وہ شاید پاکستان کو اس طرح سے پسند نہیں کرتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری. لیکن نواز شریف صاحب کا جو سٹانس سامنے آیا افغانستان کو لے کے دیٹ واز ویری پازیٹیو جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں اور افغانستان کی عوام جو کہ بے قصور عوام ہے ان کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اگر یہ آج سے 6 8 10 ماہ پہلے یہ تقریر ہوئی ہوتی
اور نواز شریف صاحب نے افغانستان کے حوالے سے کہا ہوتا تو میں اگین تنقید کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اپولوجیٹک ہو رہے ہیں، چونکہ کرزئی صاحب تھے اور وہ باقاعدہ طور پر اس انداز کی باتیں کرتے تھے کہ جس کا جواب دیا جانا چاہیے تھا. مطلب خدا کا ہمیں اسی بات پہ خودکشی کر لینی چاہیے کہ اب حامد کرزئی میں بتائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اور اس بات کے لیے کوئی راکٹ سائنس کا ہونا یا بڑا تجزیہ کار ہونا ضروری نہیں ہے کہ افغانستان کی بارڈر سے انٹرونشن ہوتی ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ افغانستان کی انٹیلیجنس کی سپورٹ کے بغیر، ان کی نااہلی نہیں، ان کی سپورٹ کے بغیر ہی ہو رہا ہو. لیکن کیپنگ ان ویو کہ اب یہاں پر نیا سیٹ اپ آیا ہے، ابھی عبداللہ اور غنی کی وہاں پہ مفاہمت ہوئی، امریکہ نے آ کے سارا معاملہ کروایا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک نیا سیٹ اپ آنے کے بعد اسی طرح کے الفاظ. لیکن کرزئی صاحب نے ابھی ریسنٹلی بھی کچھ اسی قسم کا بیان دیا جیسے کہ وہ ماضی میں دیتے رہتے ہیں، اور وہ یہ اس طرح کے بیان دیتے وقت شاید کرزئی صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ جو پاکستانی چوکیوں پر جب حملے کیے جاتے ہیں تو وہ اس سائڈ سے دہشت گرد حملے کرتے ہیں. 400-600 لوگ آتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں ان کی انٹیلیجنس کی رضامندی کے بغیر؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں اگر کرزئی صاحب ہوتے پھر تو باقاعدہ اس کا دو ٹوک جواب دیا جانا چاہیے تھا. اب ٹھیک ہے ایک نیا سیٹ اپ آیا ہے، کرزئی اس منظرنامے کا اس انداز سے حصہ نہیں ہے، اس لیے اگر ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر ایک اچھا بیان دیا ہے، ایک مثبت بیان دیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے. اور مسٹر پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی جو ہے خیر مقدم کیا جو وہاں پہ نئی قیادت آئی ہے. خیر دو مجھے بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس لگے، مجھے کالرز لینے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے پوائنٹ ڈسکس کرتی ہوں جس کا ڈائریکٹلی تعلق پاکستان سے تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں مدیحہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بالکل کیجیے بات. مجھے دو باتیں کہنی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں پرائم منسٹر کو تھینک یو کہنا چاہتی ہوں. بچپن سے لے کے میرے اسکول کالج لیول تک ہم لوگ کشمیر 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 کرتے آ رہے تھے. فائنلی اب میرے بچوں کو بھی پتا چلا کہ یہ کشمیر کیا ہے اور وٹ از دا سچویشن آف کشمیر. سیکنڈلی میں الیکشنز کے رسپیکٹ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جو الیکشنز میں پیسہ لگا ہے یہ ہمارے ہی ٹیکس کا گیا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا پارٹ گیا ہوا ہے. اب آپ دوبارہ الیکشنز مینس کہ دوبارہ ہمارے اوپر ایک اور بہت بڑا برڈن. تو جو پیسہ ہماری یعنی پروگریس میں جانا چاہیے وہ وہاں نہیں جائے گا، وہ ایک دفعہ پھر سے وہاں ویسٹ ہو جائے گا. ویری رائٹ مدیہ، آئی کمپلیٹلی اگری. تھینک یو سو مچ. آپ کا پوائنٹ آف ویو شامل ہو گیا. وسیم بدامی کے ساتھ ہماری ڈسکشن جاری ہے، آپ ہمیں ضرور دیکھتے رہیے گا. تھینک یو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی. جی وزنی صاحب کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، فرمائیے. وسیم بدامی صاحب کو میرا سلام دیجیے گا. وعلیکم السلام حضور. بدامی صاحب میرا آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے. حکم کیجیے، پوچھیے جناب. بدامی صاحب میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں جو ڈرامہ لگا ہوا ہے یہ کب اور کیسے اور کب بند ہوگا؟ اب ان معصوم بچوں کو جانے دیں، بچیاں وہاں پہ بیٹھی ہیں، خدا کے لیے انہیں عید گھر جا کے کرنے دیں. اب یہ ڈرامہ بس کر دیں. شہزاد صاحب آپ تو یوں بات کر رہے ہیں جیسے وسیم صاحب نے انہیں روکا ہوا ہے. وسیم I really didn't know this کہ آپ نے ان کو روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب بات کرتے ہیں، ڈائریکٹر پروڈیوسر سے بات کرتے ہیں وسیم بدامی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنی ظالم حکومت ہے یہ کیسے یہ اب تک چلی جا رہی ہے. جو اتنے قتل ہوئے ہیں ماڈل ٹاؤن میں دیکھ لیں آپ، اسلام آباد میں دیکھ لیں، تو یہ کیوں ہماری عدالتیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی؟ ٹھیک ہے جاوید صاحب، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. FIR تو درج ہو گئی ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک پروسیس ہے وہ چلے گا. بہت بہت شکریہ کہ آپ حصہ بنے. سیدھی بات کا ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مسٹر پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچ ہے اس کے اوپر بھی مزید بات کریں گے. اینڈ آف کورس جو آپ سب لوگوں کا کنسرن ہے اور پچھلے 45 ڈیز سے ہم لوگوں کا بھی کنسرن ہے، دھرنا پیپل، ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. کی واچنگ اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل جی ہماری ڈسکشن جاری ہے. وسیم بدامی صاحب، اٹس اے 2 پارٹ کوسچن. نمبر 1 کہ یونائٹڈ نیشن اسمبلی کے فلور پر اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں جو اسرائیلی جارحیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پوری جتنی بھی میں نے نکات بتائے انٹروڈکشن میں جو میں نے 1-2 منٹ آپ کے ٹائم میں سے لیے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو پرائم منسٹر صاحب کو کرنی چاہیے تھی اس فلو کے اوپر، بیکاز اٹس اے ویری پریسٹیجیس اینڈ ویری انٹرنیشنل فورم، جو کہ انہوں نے نہیں کی؟ صحیح. اچھا وہ لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے جو باتیں آئی تھی بعد میں ہم کر لیں، وہ جو کچھ کالرز کی بات آئی تھی اس پہ بعد میں بات کر لیں. نہیں آپ ان کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کر دیجیے ابھی. اچھا چلیں. ایک تو انہوں نے کہا جناب اسلام آباد میں ڈرامہ لگا ہوا ہے کب ختم ہوگا. اس دھرنے کے حوالے سے، دھرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے میری رائے بڑی واضح ہے، اور اس رائے کی وجہ سے میں کچھ لوگوں سے تعریف اور کافیوں سے گالیاں بھی کھاتا ہوں اس ٹویٹر فیس بک پہ. لیکن بہرحال اس کو ڈرامہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. اور کم سے کم مجھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو مجھے اگین عمران خان صاحب کی اس رائے کے نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں، بہت وجوہات کی بنا پر اس رائے سے اتفاق نہیں ہے، لیکن مجھے ان کی نیک نیتی پہ کوئی شک نہیں ہے. اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس تحریک کے جہاں کچھ نقصانات ہوئے ہوں گے، ہر تحریک کے ہوتے ہیں، اکانومک کاسٹ اور باقی چیزیں، وہاں بہت سارے فائدے بھی ہوئے ہیں. جو اویئرنیس لیول عوام میں آیا ہے